میں یہی کہہ کر جاؤں گا، اے نوجوانوں، زندگی بہت کم ہے، حالات جس طرح کے یہاں پر ہیں اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے۔ جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے۔ تم آج اس ٹینشن میں ہو کہ ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا، ہمارے مدرسوں کا کیا ہوگا، ہماری اذانوں کا کیا ہوگا، ہماری ٹوپیوں داڑھیوں کا کیا ہوگا، تم اسی ٹینشن میں ہو۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں بچیوں کا حجاب، عورتوں کے نقاب، یہ شریعت کے مسائل، ہر دن نئی نئی خبریں۔ اس کا حل کیا ہے؟ ان سب مسائل کا حل میں ایک ہی بات میں بتاتا ہوں، ایک ہی بات، کہ محمد سے وفاتوں نے، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سارے مسائل کا حل ایک ہے، سارے مسائل کا حل ایک ہے۔ اس لیے کہ دنیا جان رہی ہے کہ یہ پھیکے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے خالی ہیں۔ اگر یہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو ان کے نبی کی سیرت کیوں نہیں معلوم؟ ایک پنڈت نے، اور وہ پروفیسر بھی ہے، انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر کے کہا، مولانا آپ کی باتیں بڑی بڑی ٹھیک ہیں، عشق اور محبت کی آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کی قوم سے پوچھیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے نبی کی سیرت پڑھے ہوئے ہیں، کون کون ہیں جو ان کے اولاد، ان کے خاندان اور ان کی زندگی کو جانتا ہے، کتنے ہیں جو ان کی مکہ کی زندگی، مدینے کی زندگی کو جانتے ہیں۔ بات تو ٹھیک تھی، اسی لیے دنیا آج تمہارے اوپر تلی ہوئی ہے کہ ہے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں اور گھروں پر مسلمانی علامات، لیکن حقیقت میں دل شاید خالی نظر آتا ہے یا عمل سے دور ہیں۔ اس لیے دنیا کو جواب دینے کے لیے سڑک پر اتر کر احتجاج نہیں، دنیا کو جواب دینے کے لیے صرف پروٹیسٹ اور دھرنا نہیں، بلکہ یہ عہد کرنا ہے کہ میں میرے مصطفیٰ کا دیوانہ صرف باہر سے نہیں دل سے بھی نظر آؤں گا۔ میں اپنی ساری چیزیں قربان کرتا ہوں، جو میرے نبی کو ناپسند ہے اس چیز کو میں نہیں کرنا چاہتا۔ کیا اے نوجوانوں، حضور کی محبت پر فدا ہو کر نعرے تو لگاتے ہو، صبح گانے سنتے ہوئے اٹھتے ہو، رات کو گانے سنتے ہوئے سوتے ہو، کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ چوراہے پر کھڑے ہو کر اگر تمہاری آنکھیں بہکتی ہیں اور اجنبی لڑکیوں کے پردے کو چاک کرتی ہیں تو کیا یہ میرے مصطفیٰ کی غلامی کا تقاضا ہے؟ شرم آ جائے گی۔ تمہاری نسبت اگر میرے مصطفیٰ سے ہے تو تمہاری آنکھیں اتنی محفوظ ہو جائیں کہ ایرے غیرے کو نہ دیکھے بلکہ آنکھیں سنبھال کر رکھے۔ میں آنکھیں اس لیے سنبھالا ہوں کہ دیکھنا ہے تو مجھے تاجدار کائنات کو دیکھنا ہے۔ پھر ہم نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو مولانا صاحب سے پوچھنے کی بجائے خود رسول اللہ سے پوچھتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ ہے ایمان۔ جب تمہارے اندر یہ بات آ جائے گی کہ کثرت سے میرے آقا سے محبت کرتے ہو تو پھر قرآن کا جو وعدہ ہے تم سب سے زیادہ کامیاب رہو، سب سے زیادہ کامیاب رہو۔ ڈرو مت، گھبراؤ مت، تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے میرے مصطفیٰ کی محبت کی دولت۔ بس اس چنگاری کو تھوڑا شعلہ بنانے کی بات، بس میں نا امید نہیں ہوں۔ اس والے کا یو کو بالکل بند کر دو، یو کو بند کر دو اس والے۔ ہاں، میں صرف اور صرف آپ تمامی حضرات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر جان سے زیادہ محبت ہو جائے تو قرآن کا جو وعدہ ہے وہ کامیابی کا وہ وعدہ بالکل برحق ہے، کیونکہ قرآن نے جب وعدہ کیا تھا صحابہ نے وہ وعدہ دیکھا ہے۔ وہ بغیر چپل کے آئے تھے بدر میں، بغیر ساز و سامان اور بغیر تلواروں کے آئے تھے۔ ایک صحابی حضرت سہیل کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایسی تلواریں تھی جس سے سبزی بھی نہیں کٹ پاتی تھی، لیکن بدر کے میدان میں ایک صحابی حضرت عکاشہ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بس سوائے میرے مصطفیٰ کی محبت کے۔ آیا میدان میں، کہا یا رسول اللہ میں بھی میدان میں اترتا ہوں، میرے پاس کچھ ساز و سامان ہتھیار نہیں،
हुजूर पाक ने फरमाया कोई लकड़ी पड़ी तो लाओ। वो कहते हैं खजूर के तने की एक सूखी हुई लकड़ी मेरे हाथ में आई, मैं नबी पाक के पास दिया। हुजूर पाक ने अपना हाथ उस लकड़ी पर फेरा और कहा जाओ इसी से लड़ो। हजरत उकाशा कहते हैं वो सूखी लकड़ी लेकर मैं मैदान में उतरा, उसी से कई काफिरों को मारा था। वो तलवार से ज्यादा असर करती थी। मेरे अजीजों, ये मदद जो सहाबा को आई थी वो इश्क मुस्तफा की बदौलत। उनका यकीन था रसूलुल्लाह की जात पर कि हम नबी के पीछे हैं, उतरना हमारा काम है, फतह देना मौला की शान है, रब ताला की शान है। इसीलिए आपको पता है जब इराक फतह हुआ 300 सहाबा थे साद इब्न अबी वक्कास के साथ। ये सहाबी का अकीदा तो देखो, सहाबी रसूल है। जब इराक फतह हुआ तो उनको ईरान भी जाना था। इराक और ईरान के बीच में दरियाए दजला है, क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज नहीं। ईरानी फौज ने सारे पुल तोड़ दिए थे कि कहीं ये मुसलमान इधर से क्रॉस करके आ ना जाए। सारे पुल तोड़ दिए। साद इब्न अबी वक्कास का हौसला ना तोड़ सके, अपने साथियों से कहा कि चलना है। सबों ने कहा चलना तो है लेकिन दरिया है, दरिया है, कोई पुल नहीं, कोई ब्रिज नहीं। दरिया दजला कोई तालाब का नाम नहीं है, दुनिया की एक बहुत बड़ी नदी का नाम है। गहराई भी ज्यादा है, चौड़ाई भी ज्यादा है। साद इब्न अबी वक्कास का हौसला फिर भी पस्त नहीं। तारीख तबरी में ये रिवायत मौजूद है। उनके साथियों ने पूछा साद इब्न अबी वक्कास से कि जाएं उस तरफ तो कैसे जाएं। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा किसी पुल किसी ब्रिज की जरूरत नहीं, अपने अपने घोड़े लो और पानी में डाल दो, पार कराना मौला की तरफ से है। दरियाए दजला के ऊपर 300 सहाबा ने घोड़े डाल दिए और घोड़े ऐसे चलते हुए गए, यहां तक कि दरिया पार कर लिया, किसी घोड़े के टाप में तक पानी नहीं आया। वो चल पड़े, सहाबा की सवारियां पानी पर चलती रही, दरिया उबूर करके आ गए। ईरान की तारीख में ये लिखा हुआ है, उन्होंने देख करके कहा था ये तो आने वाले इंसान नहीं जिन्नात नजर आते हैं। दुनिया हैरान है। इसीलिए शायर ने कहा था दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। ये मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों के हाल थे। अगर वो पानी पर घोड़े डाल दे मौला उस पर खुश्की जैसा रास्ता पैदा करता है। तुम्हें पता है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है। ये वही उमर इब्न खत्ताब है जो कहते हैं बचपन में मैं 2 बकरियां नहीं संभाल पाता था, मेरे बाप मुझे मारा करते थे, घोंसे खाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया मिस्र में जब इस्लामी हुकूमत आई, वहां एक बुरी रस्म, एक बुरा रिवाज चलता था। अम्र बिन आस जो गवर्नर थे मिस्र के, उन्होंने देखा दरियाए नील जो मिस्र में बहता है साल में एक मर्तबा सूख जाता था, तो मिस्र के लोग एक 16-17 साल की हसीन लड़की को सजा करके संवार करके उस दरिया के भेंट चढ़ा देते थे, बलि चढ़ाते थे। उसका खून जब दरिया में डालते तो फिर दरियाए नील लबालब भर जाता था। ये उनकी बुरी रस्म, उनका बुरा रिवाज हर साल चलता था। जब इस्लाम वहां पर आया, लोगों ने अम्र बिन आस से कहा कि हमें एक लड़की ज़बह करके डालनी पड़ेगी, नहीं तो पानी ऊपर नहीं आएगा। अम्र बिन आस ने कहा मैं इसकी तो इजाजत नहीं दे सकता, इस्लाम इसके खिलाफ है। लेकिन आपने जब देखा कि हकीकत में पानी सूखने लग गया, दरियाए नील सूखने लग गया और नीचे चला गया, वो घबरा गए। क्या ये रस्म और रिवाज को जारी रखना पड़ेगा? क्या ये दरिया को बहाने के लिए, पानी को उछाल लाने के लिए ये बुरी रस्म को जिंदा रखना पड़ेगा? इसी कश्मकश में अम्र बिन आस ने खत लिखा मदीने में उमर इब्न खत्ताब को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब के पास जब खत आया, सुनो ऐ मुसलमानों, जो ये कहता है मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी में नफा क्या है, हुजूर की वफादारी में फायदा क्या है, कान खोल कर सुन ले, फायदा मैं बताता हूं। उमर इब्न खत्ताब उसके बाद जवाब में एक खत अम्र बिन आस को लिखते हैं जो मिस्र के गवर्नर थे, और दूसरा खत दरियाए नील के नाम पे लिखते। आज तक सुना है कभी किसी ने दरिया को भी खत लिख के कहा हो, पानी को खत लिखा हो किसी ने?
یہ صرف محمد عربی کے غلاموں کا راج ہے، راج ہے۔ خط عمرو بن عاص کو لکھا، کہا تم نے جو کیا بالکل صحیح کیا، تم اپنی اس بات پر قائم رہو، اور ایک خط میں تمہیں بھیج رہا ہوں، یہ دریائے نیل میں دے دینا۔ دریائے نیل کو کیا خط لکھا تھا؟ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر ابن خطاب اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خط لکھا اور بھیجا۔ حضرت عمرو بن عاص کے پاس جب عمر ابن خطاب کا خط آیا، جب دونوں خط آئے، اپنا خط رکھ لیا، دریائے نیل کا خط لے جا کر دریائے نیل میں ڈالا۔ تاریخ میں موجود ہے، اچانک جوش آیا پانی میں، اور 16 گز اوپر دریائے نیل کا پانی بہنے لگا، اور اتنا ہی نہیں، 1400 سال گزر گئے، آج بھی دریائے نیل لبالب بھرا نظر آتا ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، تم پوچھتے ہو محمد عربی کے غلامی میں ملتا کیا ہے؟ ایک بار حضور کی وفاداری کر کے تو دیکھ لو، دنیا تو دنیا ہے، پانی پر بھی مولا تمہارا راج قائم فرمائے۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت رسول اکرم، وقار رسول اکرم، سبحان اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول، بک کر کے تو دیکھو اے جوان، بہت اچھے بک مفتی کر کے تو دیکھو۔ صاحب۔ میرا یہ پیغام ہے ہر نوجوان کو، کاش ہمارے مجمع سے، ہمارے محلوں سے، ہماری بستیوں سے چند نوجوان ایسے کھڑے ہو جائیں جو عہد کر لیں، جتنے جوش میں تم نعرہ لگاتے ہو، جتنے جوش میں تم نعرہ لگاتے ہو، کاش اتنا جوش تمہارے ایمان میں آ جائے، اتنا جوش میرے مصطفیٰ کی محبت میں آ جائے، اور یہ عہد کر لو کہ میں دنیا کو یہ بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہو، آج سے میں زندگی جیوں گا تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق میں جیوں گا۔ جس دن یہ نوجوانوں طے کر لو تو پھر بازار نبی میں بکنے کی بات، شاعر نے کہا ہے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔